السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ہوئی تو بیوی کو سچ بتا دیا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ اس نیک پروین نے لب سی لیے، مگر اماں بیوی کو ہی قصوروار سمجھتے اور اس کا علاج کروانے ایک پیر بابا کے پاس جانے لگی۔ کچھ دن کے بعد بیوی نے خوشخبری سنا دی تو اماں پھولے نہ سمائی، لیکن میرا سکون غارت ہو گیا جب بیوی کہتی کہ آپ کی اولاد ہے۔ میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، مگر اسی دن مجھ پر جو انکشاف ہوا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آج میں دنیا کا سب سے برا انسان بن گیا تھا۔ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے وہ برا ہی ہوتا ہے، اور میرے جیسا شخص جو یہ سب کچھ جلدی جلدی میں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر کو نکال دیا، لیکن ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک ایسی خبر کے بارے میں پتہ چلا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں فوراً باہر بھاگا اور اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا تھا، لیکن یہ سوچ کر حیران تھا کہ 10 منٹ کے اندر وہ کہاں چلی گئی، کیونکہ اب وہ مجھے واپس چاہیے تھی، اور جب وہ مجھے واپس ملے تو میں نے اسے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ کیا دنیا کی ساری عجیب و غریب حرکات میرے ساتھ ہی ہونی ہیں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے طلاق دی، لیکن میں تو ایک عورت ہی۔ میرا نام محمود ہے، میری عمر 35 سال ہو چکی ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں ہمیشہ سے اس بارے میں ضدی رہی ہیں۔ جب میں 19 سال کا تھا تبھی وہ مجھے شادی کرنے کے لیے کہتی آ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں میری بڑی بہنیں موجود تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی، اور اب صرف میری ماں ہی تھی جو میرے ساتھ رہتی تھی۔ جب سب سے چھوٹی بہن کی بھی رخصتی ہو گئی تو میری ماں پر جیسے ایک نیا دباؤ سا آ گیا تھا۔ رشتہ دار، جاننے والے اور محلے کے لوگ سب کہنے لگ گئے تھے کہ ساری بہنوں کی شادی بہت اچھے طریقے سے کر دی۔ حالانکہ میں یتیم تھا اور مجھے اکیلے ہی یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اب تو حق بنتا ہے کہ میں بھی شادی کر لوں۔ میری ماں کے یہ الفاظ میرے دل پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے، لیکن معاشرے کے طعنے ہر روز سننے کو مل جاتے تھے۔ کچھ لوگ نرم لہجے میں نصیحت کرتے تو کچھ طنز کے تیر چلاتے۔ میں سب کی باتیں سن کر چپ چاپ رہتا تھا، کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھی جانتا تھا اگر میں نے اپنی ماں کو اصل وجہ بتائی تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن جب اماں کی ضد حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میرے لیے انکار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری ماں نے جب دیکھا کہ میں ان کی بات نہیں مان رہا تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، جب تک میں وعدہ نہ کر لوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر شادی کر لوں گا، وہ کھانا پینا چھوڑ دیں گی۔ مجھے لگا شاید وہ غم و غصے میں یہ سب کہہ رہی ہیں اور 1-2 دن کے بعد خود ہی کھا پی لیں گی، مگر ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ واقعی کھانے سے ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ چند دنوں میں ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی لیں، مگر وہ باضد تھی کہ جب تک میں ان سے وعدہ نہ کر لوں وہ کچھ بھی نہ کھائیں پئیں گی۔ میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا تھا۔ ڈاکٹرز نے سختی سے کہا اگر انہیں فوراً سے کچھ نہ کھلایا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہسپتال میں ماں کی کمزور حالت کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں ان کا سب سے زیادہ نافرمان بیٹا ہوں۔ میں جانتا تھا میری ماں نے
اپنی ساری زندگی میرے لیے قربان کر دی۔ اگر میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو شاید وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور ان سے وعدہ کر لیا کہ میں شادی کر لوں گا۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے میری بات سنتے ہی کھانے کے لیے حامی بھر لی اور کچھ ہی دنوں میں ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، مگر میں چپ چاپ خاموش رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں میری پریشانی کو سمجھے۔ میں سوچنے لگا پتہ نہیں میں نے کس کی زندگی کو برباد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ میری ماں نے میرے لیے بہت اچھی لڑکی تلاش کر لی۔ اس کا نام نمرہ تھا۔ وہ خوبصورت، باحیا اور نیک سیرت تھی۔ سبھی نے کہا کہ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں جو ایسی بیوی مل رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں خوش نہیں تھا، مگر میں نے یہ راز کسی کو نہ بتایا۔ آخر کار وہ دن آ گیا تھا جس کے لیے میں ہمیشہ سے بھاگتا رہا۔ میری شادی ہو گئی اور آج ہماری پہلی رات تھی۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر میں چاہتا تو خاموش رہ سکتا اور نمرہ کو سچائی کبھی نہ بتاتا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب نمرہ کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب سی شرم اور معصومیت تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی ہی ایک اچھی لڑکی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میں اسے وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جن کا وہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سیدھا اس سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ نمرہ نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں اس صلاحیت سے محروم ہوں اور مجھے اس بات کا 10-15 سال سے علم ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نمرہ نے میری بات خاموشی سے سنی۔ میں نے سوچا تھا شاید وہ چیخ اٹھے گی، ناراض ہوگی، شکایتیں کرے گی یا مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ وہ ایک پل کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر بولی، یہ تو اس کا نصیب ہے، اس میں تو میری کوئی غلطی نہیں۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اور اس نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ اس کا راز ہی رہے گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر سمجھدار ہوگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید میں خوش نصیب ہوں جو مجھے ایک ایسی عورت مل گئی ہے جو میری کمزوری کو میری ذلت کا باعث نہیں بننے دے گی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا راز ہمیشہ محفوظ رہے گا اور معاشرے والے چپ چاپ ہو جائیں گے، مگر میرے دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا، ڈر تھا، کیا واقعی ہی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا؟ نمرہ نے اس رات مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر اس نے خود کو روک لیا تھا۔ رات کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بوجھل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے نمرہ کو دھوکہ نہیں دیا تھا، مگر اس کی زندگی کا ایک ایسا راستہ چن لیا جس میں وہ کبھی مکمل نہ ہو سکتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، مگر میں بس اتنا چاہتا تھا کہ میری حقیقت میرے اور نمرہ کے درمیان ہی رہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کیا نمرہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے ہمیشہ نبھا سکے گی، یا ایک دن اس حقیقت کا بوجھ اس کے صبر کو توڑ ڈالے گا؟ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے اور اس کے لیے کیا لے کر آئے گا،
مگر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ آج کی رات میرے لیے نئی زندگی کا آغاز نہیں، بلکہ ایک ایسا بوجھ تھی جو شاید زندگی بھر میرا سایہ بن کر میرے ساتھ رہے گا۔ میں اس بات پر مطمئن تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا تھا، کم از کم ہمارے بیچ کوئی راز نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اب ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ میں بھول گیا تھا کہ معاشرے والے انسان کو کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ یہ پہلے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اس کا تو باپ اس دنیا سے چلا گیا، یہ بہنوں کی کفالت کیسے کرے گا۔ میں نے محنت مزدوری کر کے بہنوں کی شادیاں کروا دیں، پھر میرے پیچھے پڑ گئے کہ اب یہ شادی کیوں کرے گا، کیوں بھی نہیں کرتا۔ میری شادی ہو گئی اب تو لوگ کہتے تھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ سب کی نظریں میرے ہی اوپر ہیں۔ جب شادی کو چند مہینے گزر گئے تو میری ماں اور بہنوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں ملی ہے۔ پہلے تو وہ اشاروں میں بات کرتی رہ گئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے سوالات زیادہ واضح ہوتے چلے گئے۔ میری بہنوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں پہلا سال مکمل ہونے سے پہلے ہی اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہی ایک عام سی بات ہے، اور ایسا نہ بھی ہو تو ضرور کسی نہ کسی میں کوئی کمی ہے۔ میرے معاملے میں ان سب نے یہ سوچ لیا کہ کمی میری بیوی میں ہے، کیونکہ ان کے مطابق مرد میں کبھی کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بیوی بہت زیادہ صبر والی تھی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہ کیا تھا، نہ ہی کبھی میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ میری ماں اور بہنیں اسے کبھی کسی پیر فقیر کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی عامل کے پاس۔ وہ اس پر مختلف تعویذ باندھتی اور مختلف وظائف کرواتی۔ میری بیوی کہتی کہ وہ سب کچھ خاموشی سے سہ رہی ہے، کیونکہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تعویذ ایک طرف رکھ دیا کریں اور جو بھی پڑھنے کو کہتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں، اس سے کچھ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب سب یہ حد سے بڑھنے لگا تو میں بے حد پریشان ہو گیا۔ ایک دن جب میں شام کو گھر آیا تو مجھے پتہ چلا میری ماں صبح سے ہی میری بیوی کو کسی پیر بابا کے پاس لے کر گئی ہوئی ہے۔ رات کے 12 بج گئے تھے، لیکن وہ دونوں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ میں نے اپنے بہنوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں ماں نے بتائے بغیر چلی گئی۔ میں اماں کے نمبر پر کئی بار فون کالز کی، لیکن موبائل فون بند جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھا کہ میں کیا کروں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور رات کا 1 بج گیا۔ میں کبھی بیٹھتا تو کبھی کھڑا ہو جاتا۔ میں نے پھر سے اپنی بہنوں کو فون کیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہوں گی اور صبح تب آ جائیں گی۔ لیکن جب صبح ہونے لگی وہ پھر بھی واپس نہ آئیں تو میری بے چینی بڑھ گئی۔ میں مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر کار صبح کے 6 بجے وہ گھر واپس آئیں۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ پوری رات کہاں تھی۔ میری ماں کہنے لگی وہ ایک پیر بابا کے پاس گئی تھی تاکہ میری بیوی کے لیے کوئی وظیفہ کروایا جا سکے۔ میں نے غصے سے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ میری بیوی کو لے کر پوری رات باہر رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ماں نے کہا جب تک وہاں گئے تو عمل پورا کروانا ضروری تھا، اس لیے وہاں رکنا پڑ گیا۔ میں نے بیوی سے پوچھنا کہ وہاں کیا ہوا۔ اس نے بس کچھ پڑھائیاں ہو رہی تھیں اور وہ دونوں سو گئے۔ مجھے یہ سن کر مزید غصہ آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں اپنی ضد کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنتی، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے غصے میں اپنی ماں سے کہا یہ سب فضول چیزیں ہیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میری ماں نے کہا میں ماں ہوں اور مجھے اپنی نسل دیکھنے کی خواہش ہے،
چند دن تو سکون سے گزر گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر میری ماں نے یہی باتیں شروع کر دیں۔ میں جہاں بھی جاتا لوگ مجھے یہی کہتے کہ شادی کو اتنا وقت گزر گیا لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ مجھے سب کی نظریں عجیب لگنے لگیں، جیسے سب کو میری ذاتی زندگی میں جھانکنے کا حق مل گیا ہو۔ میری ماں ہر وقت وظائف اور تعویذوں کی باتیں کرتی، میرے گھر میں جیسے سکون ختم ہو چکا تھا۔ کئی بار میری بیوی کی آنکھیں نم ہوتیں لیکن وہ خاموشی سے سب سہ جاتی۔ کبھی اس پر کوئی جھاڑ پھونک کروائی کرتی تو کبھی اس سے کوئی خاص چیز کھانے کو دی جاتی۔ وہ سب کچھ سہ رہی تھی اور میں اس کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ صدمہ تب آیا جب میری ماں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور شاید ہمیں دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، لیکن میری ماں باضد تھی کہ اس گھر میں بچوں کی ہنسی سننا چاہتی ہوں۔ اب میں روز گھر آتا تو میری ماں اور بہنیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی۔ ان کی باتوں میں طنز ہونے لگا۔ وہ کبھی کہتی کہ مرد تو اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کہتی کچھ تو مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنی ماں کو سچ بتا دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پائیں گی، اور وہ کبھی بھی نہیں مانے گی کہ کمی مجھ میں ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا بس کچھ نہیں۔ میں نے کہا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس نے کہا تمہاری ماں اور بہنوں نے آج مجھ سے کہا ہے میں خود ہی تمہیں دوسری شادی کے لیے کہہ دوں، کیونکہ میں بانجھ ہوں اور اس گھر کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی میرے اندر جیسے طوفان آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنی ماں کے کمرے میں جا کر یہ سب کچھ اب بند کر دیں۔ میری ماں نے کہا میں ان سب چیزوں کو بند نہیں کروں گی، مجھے پوتے پوتیاں دیکھنے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ سب بند نہیں ہوا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا اگر تمہاری باتیں اتنی بری لگتی ہیں تو تم جا سکتے ہو۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اصل مسئلہ میری بیوی میں نہیں ہے، اصل مسئلہ مجھ میں ہے۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور میں یہ سب کچھ پہلے ہی جانتا تھا۔ یہ کہہ کر تو میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میری بیوی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میرے دل سے ایک بوجھ ہلکا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے گھر میں طوفان آنے والا ہے۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی اور میری اماں گھر پر نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئی اور مجھے کہا کہ تیرے لیے خوشی کی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیری بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، یہ تو ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ میری ماں اور بہنوں کے چہرے سے خوشی دمک رہی تھی، جیسے انہیں کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ میری ماں نے میری بیوی کو بازوؤں میں لے کر رکھا تھا۔ میری بہنیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ میں وہیں دروازے پر کھڑا تھا، میرے قدم جیسے زمین سے جم گئے تھے۔ میری ماں کہہ رہی تھی اب تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، کیونکہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ جملہ میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی، جیسے واقعے میں ہی کسی بڑی خوشخبری سے یہ کم نہ ہو۔ لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں جانتا تھا یہ سب ممکن نہیں ہے، میں جانتا تھا یہ سب جھوٹ ہے۔ میں اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکا، میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر کے بستر پر بیٹھ گیا۔ میرا دل و دماغ ماؤ ہو چکا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے خود اپنے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟
مجھے فوراً سے وہ پیر بابا یاد آ گیا جس کے پاس میری ماں میری بیوی کو لے کر جاتی رہی تھی۔ کیا یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا یا اس نے کوئی ایسا عمل بتا دیا تھا جسے میری بیوی کا کردار داغدار ہو چکا تھا؟ میرے دل و دماغ میں خیالات کی یلغار تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری ماں نے کئی بار آواز دی لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رات ہوئی تو میری بیوی میرے پاس چلی آئی، ہمیشہ کی طرح میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم خاموش کیوں ہو؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں خوشی آ رہی ہے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور چمک تھی، اور واقعی ہی خوش تھیں، لیکن مجھے اس خوشی میں ایک دھوکہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تم جانتی ہو میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں یہ سب کچھ مجھ سے نہیں بلکہ اپنی قسمت سے پوچھنا چاہیے۔ جس چیز کو ناممکن سمجھا جا رہا تھا وہ ممکن ہو چکا ہے۔ میں نے اس بات پر زوردار کہکا لگایا اور کہا، قسمت سے زیادہ مجھے حقیقت پر یقین ہے۔ میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹرز نے خود کہا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری بات سن کر وہ تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں نے کہا، الزام نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی بات پر قائم تھا، یہ سب ممکن نہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے لیکن میرے دل میں رحم نہیں آیا۔ میں نے کہا، مجھے سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ میری بیوی نے کہا، میرے لیے بس تم ہو، میری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ میرے الفاظ میرے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو مزید بات کرنے کی اجازت نہ دی اور کہا، جب تک میں اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا تب تک سکون نہیں لینے دوں گا۔ وہ کئی بار کوشش کرتی رہیں کہ مجھے سمجھائے لیکن میں نہیں مانا۔ اگلے دن میری ماں میرے پاس آئی۔ اس نے کہا، تمہاری بیوی نے خوشخبری دی ہے اور تم خوش ہونے کی بجائے اس پر شک کر رہے ہو۔ یہ تمہاری مردانگی کے خلاف ہے کہ تم اپنی بیوی کی عزت پر سوال اٹھاؤ۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، میں حقیقت جانتا ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میری ماں نے کہا کہ شاید تمہارے ٹیسٹ غلط ہوں گے، شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں معجزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ سن کر میری ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اگر تم نے اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیوی کی گود بھری کر ڈالی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میری ماں نے کہا، اگر تم یہ بات کسی اور کے سامنے کرو گے تو تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانوں گی۔ میں نے کہا، مجھے سچ جاننا ہے، میں اس کا پتہ کر کے رہوں گا۔ میری ماں نے کہا، اگر تم نے اپنی بیوی پر انگلی اٹھائی تو ہم تم سے ہر رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ سب کچھ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا لیکن میرے اندر کی آگ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گا تاکہ حقیقت سامنے آ جائے۔ میری ماں نے جب یہ سن کر کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تم سے قطع تعلق کر لیں گے۔ میری بیوی نے یہ سب سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں اس رشتے کو ختم کر دو، لیکن میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں بے قصور ہوں، کہ میں جب تک سچ نہ جان لوں میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ دن گزرتے چلے گئے اور میرے شک کی آگ اور بھڑکنے لگی۔ میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں ہر وقت غصے میں رہنے لگا۔ میری ماں اور بہنیں میری بیوی کا خیال رکھنے لگیں، وہ اس کے گرد گھومتی رہتی اور ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن میں اس سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی خدمت کرنے لگتی لیکن میں اس سے لا تعلق تھا، کیونکہ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، اگر میں تمہیں میرے کردار پر شک ہے تو مجھے اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، جب تک سچ سامنے نہیں آتا تب تک میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔
میری ماں نے کہا ہے اگر تم نے اپنی بیوی کو پریشان کیا تو ہم سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیوی کی طبیعت مزید خراب رہنے لگ گئی۔ میری ماں نے کہا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑ رہا جب تک سچ سامنے نہ آئے گا۔ میری ماں نے کہا اگر تم نے ایسی حرکتیں نہ چھوڑی تو ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں، میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا اگر تمہیں میرے کردار پر اتنا شک ہے تو مجھ سے طلاق لے لو، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ میں سچ جانے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ اور میری ماں نے کہا اگر تم نے یہ سب ختم نہ کیا تو ہم اس خاندان سے الگ کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں سچائی جاننے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی نے کہا تمہارے اس رویے کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ جب تک حقیقت سامنے نہیں آ جاتی تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ میری ماں نے کہا تمہارے رویے کی وجہ سے ہم سب تم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تم کسی کی پرواہ نہیں، میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میرا صبر اب جواب دے چکا تھا، میرے اندر غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں کسی اور کے گناہ کی سزا کیوں برداشت کروں، جو میں نے کسی اور کے بچے کا باپ کیوں بن جاؤں۔ میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، میری برداشت نہ کر سکا۔ میں نے اپنے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ سکتے میں آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے ایک لمحہ بھی اسے مزید اس گھر میں رہنے نہ دیا۔ میری ماں اور بہنیں بھی حیران تھیں، لیکن کسی کی نہ سنی۔ میں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی اور فریاد کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی نہ سنی۔ وہ ایک بار بار کہتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن اس کی کوئی بات نہ مانی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کو جھوٹ کو مزید نہیں سہوں گا۔ جیسے وہ دروازے سے باہر نکلی میں سیدھا اس پیر بابا کے پاس گیا جس کے بارے میں پہلے شکوک و شبہات رکھتا تھا۔ وہاں پہنچا تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، ہر طرف اس پیر بابا کی تعریفیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس نے کئی بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشخبریاں دے ڈالی تھیں، اور کئی میری عورتوں کی گود میں بھری ہے۔ لیکن پھر اچانک سے ایک آواز سنائی دی۔ کسی نے کہا یہ بابا تو خود بے اولاد ہے لیکن دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا سر چکرا گیا، میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ تو حقیقت تھی، میں دھوکہ کھا چکا تھا، میں اپنے گھر کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ میں نے پیر بابا سے ملاقات کی اور سارا معاملہ کہہ سنایا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا بیٹا تمہاری بیوی یہاں آئی تھی، لیکن وہ میرے لیے میری بیٹے کی طرح تھی۔ میں نے اس کے حق میں دعا کی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا جواب سن کر میرے اندر کی آگ بجھ گئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے میرے قدموں تلے زمین سرک گئی ہو۔ میں نے سوچا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، اپنی بیوی پر غلط الزام لگا دیا۔ مجھے مزید یقین کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے تھا۔ میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا، اپنے ٹیسٹ دوبارہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ سارے ضروری ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دے کر کہا تم بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند ہو اور تم باپ بن سکتے ہو۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے ذہن پر جو سوال اٹھا تھا کہ جو پہلے ٹیسٹ میں نے کروائے تھے وہ غلط کیسے ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر نے کہا وہ ٹیسٹ کب کروائے تھے؟ میں نے جواب دیا 10-12 سال پہلے۔ ڈاکٹر نے کہا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد تمہارے جسم میں تبدیلیاں آ چکی ہیں اور ممکن ہے جو پہلے نتیجہ آیا ہو اس کے مطابق درست ہوں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں مبارکباد ہو، تم باپ بن سکتے ہو۔ یہ سن کر میرے سر پر جیسے بجلی گر گئی۔ مجھے احساس ہوا میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے اس پر شک کیا جبکہ وہ بے گناہ تھی۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا اب میں کیا کروں۔ میں فوراً ہی اپنی بیوی کے گھر کی طرف بھاگا، اسے واپس لانا چاہتا تھا، اسے معافیاں مانگنا چاہتا تھا، میں جیسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ ختم ہو چکا۔ میں بہت زیادہ دیر کر چکا تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے وہ کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پہلے جیسی نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی تھی۔ میں نے اپنی غلطی کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا کہ میں سب کچھ
غلط سمجھا۔ میں نے اپنے ٹیسٹ دوبارہ کروائے اور مجھے پتہ چلا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور واپس میرے ساتھ چلو۔ وہ میری طرف دیکھتی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار وہ آنسو میرے لیے نہیں اپنے دکھ کے لیے تھے۔ وہ بار کہنے لگی، تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ تم میری ایک بات نہ سنی؟ تم نے مجھے دھتکار دیا، تم نے مجھ پر الزام لگا دیا، تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلا تم میرے پاس آ گئے۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، میں نے تمہاری ہر بات مانی تھی، لیکن تم نے میری بات پر یقین توڑ دیا ہے۔ اب میں تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا میں تم سے اور ہمارے بچے سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، مجھے معاف کر دو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی، میں اب تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہیں آؤں گی اور نہ ہی میں حلالہ کا سوچوں گی۔ میں اب آزاد ہوں اور تمہاری بیوی نہیں رہی اور تم میرے شوہر نہیں رہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کتنی بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن وہ نہ مانی۔ میں وہاں کھڑا رہا کافی دیر تک، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں ٹوٹ چکا تھا لیکن سب کچھ کھو چکا تھا۔ میری بیوی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ چند ماہ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، میرا اپنا بیٹا، لیکن میں اسے صرف ایک بار مل سکا۔ میری ماں نے بہت کوشش کی کہ وہ واپس آ جائے، لیکن وہ نہ مانی، وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ وہ کہتی تھی جو شخص اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کر سکتا وہ محبت کے قابل نہیں ہوتا۔ میں اس بچے کا باپ تھا لیکن وہ پھر بھی باپ نہیں بن سکا۔ میرا اپنا بیٹا مجھ سے دور تھا۔ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی صرف اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، میں نے اس عورت پر غلط کیا جو ہمیشہ میرے ساتھ مخلص رہی۔ میں نے اپنی خوشیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ اب میں تنہا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کھو دیا۔ میں روز اس بچے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا تھا لیکن کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میں ہر رات خود کو کوستا رہتا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کیوں بھروسہ نہیں کیا؟ میں نے اپنی ہی زندگی کو اجاڑ دیا اور اب ساری زندگی اسی پچھتاوے میں گزارنی تھی۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔